بنو امیہ زوال خلافت راشدہ باب نمبر 15 خلافت راشدہ کا خواب بر صغیر خلافت عثمانیہ اور تحریک خلافت۔ بغداد کی تباہی کے بعد اسلامی دنیا ایک ایسا یتیم قافلہ بن چکی تھی جس کا کوئی خلیفہ، کوئی مرکز اور کوئی منظم نظام حکومت باقی نہ رہا، مگر خلافت راشدہ کا خواب وہ مٹایا نہیں جا سکتا۔ علماء اور مجاہدین اور امت کے سچے اہل دل نے یہ عہد کر لیا تھا کہ تلوار کی حکومت زوال پذیر ہو سکتی ہیں، مگر خلافت راشدہ کی فکری شمع ہمیشہ روشن رہے گی۔ بر صغیر خلافت راشدہ کا فکری قافلہ بر صغیر ہندوستان میں خلافت راشدہ کے اصولوں کو علماء حق نے زندہ رکھا۔ اسلام ایک ریاستی نظام کا نام ہے جو شریعت کے تابع ہو۔ ملوکیت کی آمریت خلافت نہیں ہو سکتی۔ شاہ ولی اللہ دہلوی نے خلافت راشدہ کی فکر کو علمی بنیادوں پر زندہ کیا اور فرمایا جب تک حکومت شریعت کی پابند نہ ہو وہ خلافت نہیں، ملوکیت ہے۔ خلافت عثمانیہ ملوکیت میں خلافت کی جھلک۔ ترکی میں بنو عثمان نے ایک نئی خلافت کی بنیاد رکھی، اگرچہ خلافت عثمانیہ بھی ملوکیت کے عناصر رکھتی تھی، مگر اس میں خلافت راشدہ کی جھلکی باقی تھی۔ سلطان محمد الفاتح نے قسطنطنیہ فتح کر کے نبی کی بشارت پوری کی۔ خلافت عثمانیہ میں قاضی القضاء کا نظام شریعت کے عدالتی اصولوں کو جاری رکھتا رہا۔ وقتاً فوقتاً عثمانی خلفاء خلافت راشدہ کی روایت کو زندہ کرنے کی کوشش کرتے رہے، مگر ملوکیت کی زنجیریں انہیں مکمل خلافت راشدہ کی جانب بڑھنے نہ دیتی۔ تحریک خلافت بر صغیر کا بیداری کا طوفان۔ جب 1924 عیسوی میں خلافت عثمانیہ کا خاتمہ ہوا تو بر صغیر کے علماء، بالخصوص مولانا محمد علی جوہر، مولانا شوکت علی، مولانا حسین احمد مدنی اور علامہ اقبال نے تحریک خلافت شروع کی۔ تحریک خلافت در حقیقت صرف خلافت عثمانیہ کے تحفظ کی جدوجہد نہ تھی، بلکہ یہ خلافت راشدہ کے اصولوں کی بحالی کی ایک فکری تحریک تھی۔ مولانا محمد علی جوہر نے کہا، خلافت کوئی ترکی مسئلہ نہیں، یہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی امانت ہے جو ہم سب پر فرض ہے کہ اس کی حفاظت کریں۔ خلافت راشدہ دلوں میں زندہ رہی، اگرچہ خلافت عثمانیہ کا خاتمہ ہو گیا۔ تحریک خلافت سیاسی طور پر کامیاب نہ ہو سکی، لیکن خلافت راشدہ کا خواب بر صغیر کے اہل علم، اہل فکر اور اہل درد کے دلوں میں زندہ رہا۔ علامہ اقبال نے کہا، یہ فکر ہے بے تاج و سریری جس نے رومی و ایرانی و یمنی کو مٹا دیا۔ مولانا مودودی نے خلافت راشدہ کے اصولوں پر ایک عملی جماعت کی بنیاد رکھی تاکہ دین کو اجتماعی زندگی میں نافذ کیا جا سکے۔ خلافت راشدہ کا نیا آغاز بنو امیہ کے زوال سے لے کر خلافت عباسیہ کی تباہی اور خلافت عثمانیہ کے خاتمے تک ملت اسلامیہ نے ایک ہی سبق سیکھا، جب خلافت کو ملوکیت میں بدلا جائے گا وہ حکومت تو قائم رہ سکتی ہے، مگر خلافت راشدہ کی روح مٹ جائے گی۔ اب خلافت راشدہ کے اصول فکری، روحانی اور انقلابی تحریکوں کے ذریعے دوبارہ دنیا کے سامنے لائے جائیں گے۔ خلافت راشدہ کی حدود سے مکمل انحراف۔ بنو امیہ زوال خلافت راشدہ باب نمبر 16 خلافت راشدہ کا فکری احیاء۔ جدید دور کے مجددین اور مستقبل کا خواب۔ تاریخ کے طویل سفر میں خلافت راشدہ بارہا ملوکیت کی زنجیروں میں جکڑی گئی۔ بنو امیہ، بنو عباس، خلافت عثمانیہ، سبھی میں کہیں نہ کہیں خلافت کی روح ملوکیت کی سیاست کے نیچے دبتی گئی، مگر ہر دور میں مجددین امت نے خلافت راشدہ کے اصولوں کو دوبارہ زندہ کرنے کے لیے جدوجہد کی۔ علامہ اقبال، فکر خلافت کے شاعر۔ علامہ اقبال نے خلافت راشدہ کے تصور کو روحانی جمہوریت کا نام دیا۔ ان کے نزدیک خلافت صرف ایک سیاسی نظام نہیں
بلکہ ایک فکری و روحانی تربیت کا سفر ہے۔ علامہ اقبال نے کہا، خلافت کسی موروثی بادشاہت یا درباری سازش کا نام نہیں، یہ فرد کی تربیت، خودی کی بیداری اور امت کے اجتماعی شعور کا نظام ہے۔ اقبال کا پیغام تھا، جب تک فرد مسلمان اپنی انفرادی خلافت یعنی نفس پر کنٹرول قائم نہیں کرے گا، خلافت راشدہ کا اجتماعی نظام وجود میں نہیں آ سکتا۔ ابوالعلا مودودی، فکری جماعت کی بنیاد۔ مودودی نے خلافت راشدہ کے اصولوں کو جدید سیاسی و فکری بنیادوں پر دوبارہ زندہ کیا۔ انہوں نے کہا، خلافت کوئی مقدس نام یا عنوان نہیں، بلکہ ایک ذمہ داری ہے کہ انسان زمین پر اللہ کی شریعت کے مطابق حکومت قائم کرے۔ مولانا مودودی نے نمبر 1 خلافت راشدہ کا نظریہ تحریک اسلامی کی بنیاد بنایا۔ نمبر 2 جماعت اسلامی قائم کی جو خلافت راشدہ کے نظام کی تربیت گاہ بنے۔ نمبر 3 قرآن و سنت کی بنیاد پر حکومت کے اصول مرتب کیے۔ نمبر 4 ملوکیت اور مغربی جمہوریت دونوں کی مخالفت کی اور خلافت راشدہ کو ایک متبادل نظام کے طور پر پیش کیا۔ امام حسن البنا، خلافت راشدہ کی عملی تحریک۔ مصر میں اخوان المسلمین کے بانی امام حسن البنا نے خلافت راشدہ کو امت کی اجتماعی بیداری کی تحریک بنایا۔ ان کا مشہور قول تھا، الاسلام دین و دولت، سلاح و قرآن، عبادت و حکومت کا مجموعہ ہے۔ حسن البنا نے عوام الناس میں خلافت راشدہ کے اصولوں کو عام کیا، دعوت، تنظیم اور عملی جدوجہد کے ذریعے خلافت کی تیاری کا کام کیا۔ خلافت کا مقصد عدل کو حکومت پر غالب کرنا تھا، نہ کہ خاندانی اقتدار۔ شاہ ولی اللہ کی فکر کا تسلسل۔ شاہ ولی اللہ دہلوی نے جو خواب خلافت راشدہ کے لیے دیکھا تھا، وہ جدید دور میں اقبال، مودودی، حسن البنا، سید قطب اور دیگر مجددین کے ذریعے پھر سے بیدار ہو رہا تھا۔ یہ سب ایک ہی پیغام دے رہے تھے، خلافت راشدہ کا قیام بغیر تربیت یافتہ امت کے ممکن نہیں۔ تبدیلی کا آغاز فرد کی اصلاح، پھر خاندان، پھر سوسائٹی اور آخرکار حکومت کی تبدیلی سے ہوگا۔ مستقبل کا خواب، خلافت راشدہ کا احیا۔ آج خلافت راشدہ کا تصور کسی محل تختے یا خاندانی اقتدار کے ارد گرد نہیں گھومتا، بلکہ یہ ایک عالمی فکری انقلاب ہے جو قرآن و سنت، علم و عدل، تربیت و دعوت کے ذریعے امت مسلمہ کو خلافت راشدہ کے اصولوں پر جمع کرنے کا عزم رکھتا ہے۔ یہ خلافت اللہ کی زمین پر اللہ کے قانون کی بالادستی ہوگی۔ عوام، حکومت، قاضی اور علماء سب قانون شریعت کے تابع ہوں گے۔ نہ ملوکیت کی آمریت ہوگی، نہ مغربی جمہوریت کا دھوکہ۔ خلافت راشدہ ایک زندہ امت کے شعور سے جنم لے گی جو علم، تربیت اور تقوی سے اٹھے گی۔ خلافت راشدہ کا مستقبل زندہ ہے۔ خلافت راشدہ کا چراغ کبھی تلواروں سے، کبھی قلم سے اور کبھی قربانیوں سے جلتا رہا ہے۔ تاریخ کا پہیہ آگے بڑھ رہا ہے اور وہ وقت ضرور آئے گا جب خلافت راشدہ پھر سے دنیا کے افق پر ایک روشن سورج بن کر طلوع ہوگی۔ لیکن یہ حکومت تخت و تاج سے نہیں، بلکہ امت کی فکری و روحانی تربیت سے قائم ہوگی۔ دین و سیاست کی دو انتہائی۔ ماخوذ خلافت و ملوکیت، ابوالعلا مودودی، تحفۃ العوزی، مبارک پوری۔ اگلا باب، خلافت راشدہ مستقبل کا خاکہ، عملی روڈ میپ۔ خلافت راشدہ کے قیام کے لیے انفرادی، اجتماعی اور عالمی سطح پر کیا لائے عمل ہو سکتا ہے۔